اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں. یہ ان کے مطالب جو ہیں، ان کے مطالب و معانی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اس لیے ان کو انہی حروف کے ساتھ پڑھنا ہی افضل ہے، اور اسی طرح ہی ان کو پڑھا جاتا ہے. الف لام میم. ایک بہت ہی پیاری حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق الف کی 10 نیکیاں ہیں، لام کی 10 نیکیاں ہیں اور میم کی 10 نیکیاں ہیں. تو آپ کو اس کا مطلب آتا ہے یا نہیں آتا؟ آپ نے الف لام میم کہہ دیا تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں. اسی طرح انسان کی کاؤنٹنگ سے باہر ہو جاتا ہے جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کو کرتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے، ذالک اس میں اشارہ ہے، یہ وہ کتاب ہے. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے یہ متقین کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. آف کورس جو لوگ اللہ کا ڈر رکھتے ہی نہ ہوں، ان کے لیے کسی بھی قسم کے الفاظ، کسی بھی قسم کے جو پند و نصائح ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہوں گے. تو یہ ڈرنے والوں کے لیے ہی نصیحت ہے. ھدی للمتقین، یہ نصیحت ہے، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. للمتقین، اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو یہ کتاب، اللہ کی کتاب، یہ قرآن کریم آپ کو ڈرنے کے لیے جواز فراہم کرے گا، ڈرنے کا ایک وسیلہ فراہم کرے گا. آپ کو ایک ایسی حقیقت سے آشنا کروائے گا جہاں پہ آپ کا دل اللہ کی یاد میں جھک جائے گا. وہ کون ہیں للمتقین؟ آگے 2-3 آیات میں ان متقین کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ متقین ہوتے کون ہیں. الذین، وہ لوگ، یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر، ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں. آف کورس خرچ کرنا ایک اپنی آل اولاد پر، اپنی وائف پر، اپنے بچوں پر، اپنے والدین پر، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرنا وہ بھی صدقہ ہے. اس کا بھی شریعت میں بہت بڑا مقام ہے کہ اپنے جو آپ کے ذمے، آپ کے جو افراد ہیں جو آپ کے ذمہ ہیں، جن کا نان و نفقہ آپ کے ذمہ ہے، آپ کی وائف ہو، بچے ہوں، بہن ہوں، بھائی ہوں، والدین ہوں، تو ان کے اوپر خرچ کرنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے. بٹ یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، مطلب یتامہ و مساکین پر خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں پر، حاجت مندوں پر خرچ کرتے ہیں. تو یہ اس سلسلے میں بیان کیا گیا ہے. تو متقین کی 2 نشانیاں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو بنا دیکھے مانتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور متقین لوگوں کی کیا نشانیاں ہیں؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ ہیں یؤمنون بما انزل الیک، جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، یعنی کہ قرآن کریم. وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، یعنی دوسری آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و صحف موسیٰ، ان سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو کہ تحریف شدہ نہیں ہیں. اور پھر آخری نشانی ان 2 آیات کے حساب سے آخری نشانی ان کی کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پھر وہ آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں. یوقنون، اس طرح یقین رکھتے ہیں جیسے کہ ان کو
صبح سورج نکلنے کا یقین ہے، جیسے کہ ان کو شام کو سورج غروب ہونے کے بعد رات کے ڈلنے کا یقین ہے، جیسے کہ ان کو اپنی زبان سے الفاظ ادا ہونے کا یقین ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو الفاظ ادا کرنے کے قابل چھوڑے۔ سو متقین کی یہ 4-5-6 نشانیاں جو آپ کو ان 2 آیات میں مل گئیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، آپ کے اوپر جو قرآن بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے جو کتابیں بھیجی گئی ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ یہ 6 نشانیاں متقین کی 2 آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات، اس طرح کے قرآن کا ترجمہ، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ سیکھنے کے لیے، یہ اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے فیملی قرآن ٹائم کا حصہ بنے۔ فیملی قرآن ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے قرآن کریم کو سیکھنے کا ایک سبب، ایک راستہ، ایک ذریعہ، ایک وسیلہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے گا۔ انشاءاللہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے ارد گرد اگر کوئی ایسی فیملی ہے جو قرآن سیکھنا چاہتی ہے، جو اپنے بچوں کو قرآن سکھانا چاہتی ہے، اور ہمارا کنسیپٹ، ہمارا جو ماڈل ہے قرآن سیکھنے کا وہ بہت زبردست ہے۔ اس میں ہم فیملی کو انوالو کرتے ہیں، ہم پیرنٹس کو انوالو کرتے ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں، خود بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ بچوں کو نہ صرف ناظرہ پڑھنا سکھائیں بلکہ ان کو ترجمہ بھی سکھائیں۔ تو ہمارا ماڈل اس طرح بہت سمپل ہے۔ میں اپنے بیٹے زین سے ناظرہ سیکھتا ہوں، اس سے تجوید سیکھتا ہوں اور اس کو ترجمہ سکھاتا ہوں۔ یہی ماڈل ہم لے کے ڈپلیکیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ساری فیملیز کے لیے، اور ان کو ایک روز کے 10 منٹ، روز کے 12 منٹ، روز کے 8 منٹ اپنے سبق کے حساب سے انشاءاللہ تعالیٰ 2 روز کے 10، 12، 20، 25 منٹ سے ہم ان کو انگیج کریں گے ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، ناظرے کے ساتھ، اوپر سے دیکھ کر پڑھنا، پھر یاد کرنے کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعائیں سیکھیں گے، نماز سیکھیں گے، اخلاقیات، آداب سیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ فیملی قرآن ٹائم کا حصہ بنیں، جس میں ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ موقع دیں گے، ایک وسیلہ بنیں گے آپ کے لیے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ مل کر قرآن پاک کو سیکھنے کا اور اس معاملے کو آگے بڑھانے کا۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی شارٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔